انجینئر محمد علی مرزا مختار سقفی کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے؟ پہلے آپ مرزا کی زبانی سماعت فرمائیں۔ مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا۔ ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ مختار سقفی کے بارے میں متضاد باتیں ملتی ہیں، لیکن کوئی دلیل کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا ہو یا دعوی نبوت کیا ہو۔ اس سے بڑھ کر مرزا مختار سقفی کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ وہ بھی سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیے گا مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا یہ باطل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا۔ کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے، اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے اس الزام کے اوپر۔ مرزا کی گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کی سازش ہے، مختار سقفی کو بدنام کیا گیا۔ مختار سقفی نے تو قاتلان حسین سے بدلہ لے کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا ہے، اور مرزا کا یہ کہنا بھی ہے کہ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ مختار سقفی کذاب تھا، اس نے دعوی نبوت کیا تھا، لیکن مرزا کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قسمت کی بات ہے، جن لوگوں کا دفاع کرنا چاہیے تھا یعنی صحابہ و اہل بیت، جن کے ساتھ جنت کا وعدہ اللہ نے کر لیا اور جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں، مرزا نے جب ان کے خلاف اپنی غلیظ زبان کو استعمال کیا، پھر مرزا کے حصے میں مختار سقفی جیسے کذاب لوگوں کا دفاع آیا۔ بہرحال مرزا نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند ثبوت رکھوں گا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرزا کتنا بڑا کذاب شخص ہے۔ مسند احمد روایت نمبر 22,292، یہ روایت آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ میں ایک دن مختار کے سرحانے کھڑا تھا، جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر روشن ہو گیا تو باخدا میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اپنی تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑا دوں، لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو مجھ سے حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو پہلے اس کی جان کی امان دے دے پھر بعد میں اسے قتل کر دے تو قیامت کے دن اسے دھوکے کا جھنڈا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ حدیث میرے سامنے آ گئی کہ میں نے پہلے اس کو امان دی ہے، اب اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث جب میرے سامنے آئی تو میں نے اپنی تلوار کو روک لیا، ورنہ میں مختار سقفی کی گردن اڑا دیتا۔ اب یہ مسند احمد ہے، روایت نمبر 22,292 ہے، لیکن مرزا کہتا ہے جی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اسی طرح اس سے آگے چلیں، ابن ماجہ میں روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2688 یعنی 2688۔ یہ وہی روایت ہے، حضرت رفاع بن شداد قطبانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے حضرت عمر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو میں مختار سقفی کے سر اور دڑ کے درمیان چلتا اس کا سر دڑ سے الگ کر دیتا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی اپنا خون محفوظ سمجھتا ہو اور وہ اسے قتل کر ڈالے تو قیامت کے دن وہ قاتل یعنی عہد شکنی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو مختار سقفی پر میں تلوار چلاتا اور سر اور دڑ کے درمیان تلوار چلاتا اور اس کا سر دڑ سے جدا کر دیتا۔ اب مرزا کذاب کہتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 27,749 یہی حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں کہ رفاع بن شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس گیا، اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا اگر میرے بھائی جبریل
علیہ السلام اس سے نہ اٹھے ہوتے تو میں یہ تکیہ تمہارے لیے رکھتا۔ میں اس وقت مختار کے سرہانے کھڑا تھا، جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر روشن ہو گیا تو باخدا میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اپنی تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑا دوں۔ اب یہاں مختار سقفی کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب جبریل امین کا آنا یعنی کہ وہ وحی لے کر آئے تھے۔ اب یہ اعلان نبوت، یہ دعوی نبوت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن مرزا کذاب مختار سقفی کذاب کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اسی طرح مسند احمد میں یہ روایت متعدد بار رہی ہے۔ اسی طرح 24,102 نمبر حدیث وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 22,868 یہ حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختار سقفی کے متعلق فرمایا کہ یہ کذاب آدمی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں کہ اس نے اعلان نبوت کیا یا دعوی نبوت کیا، اس بات پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اس سے بڑھ کر مرزا نے مختار سقفی کذاب کا دفاع کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا۔ تو مرزا نے اس سے آگے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ کتنی روایات ہیں کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کذاب شخص ہے، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، اور مرزا جیلمی کہتا ہے اس نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ روایات آپ خود دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال قسمت کی بات ہے، مرزا کو مختار سقفی کذاب کا دفاع مبارک، اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا دفاع مبارک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مختار سقفی کے حوالے سے مرزا نے جو بڑے بڑے جھوٹ باندھے ہیں وہ جھوٹ آپ حضرات کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھ کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا کذاب سے اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔